تو تم ہم سے پوچھ کر سکتے ہیں جو تمہارا کھاتے ہیں ان سے رکھو، انہوں نے کھایا ہے تو ان کے حالات سے نکالو. یہ تو کبھی مجھے تو نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند کو سن 56 کے اندر یہاں بہار کے آدمی تھے اور ملک کے صدر ہو گیا تھا وہ دیوبند آئے. انہوں نے دیوبند حضرت رحمت اللہ علیہ زندہ ہے حضرت مدنی، انہوں نے دارالعلوم کے لیے لائبریری کے پیسے دارالعلوم کے لیے چلے گئے. یہاں پر کیا ہوا کہ وہ چلے گئے ان کو خط بھیج دیا گیا. دارالعلوم دیوبند کے بنانے والوں کی کا یہ حکم ہے، یہ اصول ہے کہ کسی بھی مسلم یا کبھی کوئی مدد نہیں دی جائے گی. اس لیے ہم آپ کو تکلیف آج تک حکومتوں پر حکومتیں بدل گئی انگریز گورنمنٹ، اس کے بعد ہندوستان مگر لیکن اس کے بعد جنہوں نے لیا تھا گورنمنٹ، پھر اس کے بعد ان مدرسوں کے اندر بھی آپ ڈالنا شروع کر دیا. اگر ان مدارس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانونی اور دستوری اعتبار سے جو گورنمنٹ سے کوئی چیز نہیں لیتے، پہلے کیا جاتا تھا چھٹیوں کے اندر گورنمنٹ سے وہ قانون تھا کہ جو ٹکٹ طلبہ لے کے گھر جاتے تھے کنسیشن اس میں پیسہ کم ہو جاتا تھا. جب گورنمنٹ کی نظریں بدلنی شروع ہوئی دارالعلوم بند کر دیا. یہ بات ہم نے کہی کہ اللہ تعالیٰ کہ جو تبصرہ آیا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، تو تبصرہ بھی حق کیا گیا. انشاءاللہ جب گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور دستور کی دفعات 25 اور 26 اقلیت کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنے اداروں کو قائم کر لے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہمارے مذہبی اداروں کو ہے دستور کی یہ دفعات ہمارے لیے چین و سکون اور دل کو آبرو کے ساتھ رہنے کا ہمیں حق دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اپنے پروگراموں کے اندر کام کریں. میرے بھائی فلسطین کا مسئلہ ہے. دیکھیے جب یہ مسئلہ ہوا اسی دن ہماری گورنمنٹ نے ایک بات کہی کہ یہ دہشت گردی ہے، فلسطینیوں نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر. میں نے کہا یہ بھی گورنمنٹ جانتی نہیں ہے. جب میں نے اگلے دن بیان دیا کہ یہ غلط ہے، اسرائیل کو بنانے والوں نے بنایا تھا بیت المقدس اسرائیل سے باہر، فلسطین آزاد. اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے اور لوگوں کی مدد سے بیت المقدس کو، فلسطین کو، تمام فلسطین کے اوپر زبردستی حملہ کر کے فلسطینیوں کو غلام بنایا اور اپنے لگا کر دیا. یہی نہیں تو 4 سال کے بعد حملہ کیا شام کے اوپر اور گولان کی جو پہاڑیاں تھیں ان کو اپنے لے لیا. جب اسرائیل بنا نہ فلسطین، نہ بیت المقدس، نہ گولان کی پہاڑیاں، کوئی چیز فلسطین میں نہیں. اب فلسطینی اٹھ گئے اپنی آزادی کے لیے. اگر تم ان کو دہشت گرد کہتے ہو تو میں کہتا ہوں گاندھی جی بھی دہشت گرد ہے. مولانا ارشد مدنی
مطلب یہ ہے کہ کچھ جانتے دوسرے کیسے کہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اگر خود نہیں پڑھتے پڑھے ہوئے لوگوں سے وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ وہ کیا رہا ہے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ جنہیں علماء کی یہ تعلیم ہے، جنہیں علماء اس چیز کے اوپر ہے. ہمارا اس وقت کا مسئلہ صرف ایک ہی مسئلہ نہیں، بہت مسائل ہے، لیکن وقت دن کا مسئلہ ہے. اس کو جاننے کی ہمارا مذہب ہم کہتے ہیں بہار کی گورنمنٹ کو بھی آندھرا گورنمنٹ کو بھی اگر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے پیٹ کے اندر چھوڑا ہے اور مسلمان کے مذہب مسلمان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا کرے گا اور وہ مستقبل کے اندر سے اس جنجال کو کس طرح نپٹانا ہے. ہم ایک بات کہہ رہے ہیں اور ہمیں یہ کہنے کا حق ہے، اس لیے کہ رسول کا خلاف ہے. رسول نے ہمیں مذہبی آزاد دی ہے. آپ وقت کو مذہب نہیں سمجھتے، لیکن اس لیے نہیں سمجھتے کہ نہ آپ قرآن کو جانتے ہیں نہ آپ حدیث کو جانتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک باغ وقف کرنے کی نبی کریم علیہ السلام کی اجازت ہے جو خیبر میں تھا. آپ نے فرمایا میری رائے ہے کہ اس باغ کو وقف کرنا، مطلب باغ کے اس کھجوروں کو وقف کرنا فقراء اور مساکین کے لیے، اس لیے کہ باغ تمہارا رہے گا. باغ اس کا محتاج ہے کہ تم اس کی دیکھ بھال کو وقف کر دو گے، کوئی دیکھ بھال نہیں کرے. باغ تمہارا ہے، تم اس کی دیکھ بھال کرو، جو پتھر اس کے اوپر آئے گا وہ فقیر وقت 1400 سال سے چلا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، رسول اللہ نے حدیث میں فرمایا ہے، اور نہیں ہے ورنہ تو بے شمار اوقات ہیں خود نبی کریم علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر وقت آپ لوگوں کے اندر کرتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ دستور میں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ یہ نہیں مانتے کہ مسلمان کو آزادی ہے اپنے مذہب کی حفاظت کی. آپ یہ نہیں جانتے ایک ایک مذہب کی جزیات